السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی ویئر اسٹوریز بریتھ ججمنٹ نہیں۔ آپ نے اکثر اپنے آس پاس ایک مثال بہت زیادہ سنی ہوگی کہ خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ مثال کیوں دی جاتی ہے۔ ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد بہت سے خالی برتن ہیں جنہیں اپنے خالی پن کا، اپنے کھوکھلے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ بظاہر وہ خود کو ایسا پورٹرے کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر یا ان سے زیادہ اچھا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میری آج کی کہانی، جو کہ بالکل ہی ایک لائٹ ہارٹڈ کہانی ہے، ہلکی پھلکی، جو شاید آپ کو ہنسائے، بیکاز میں تو جب بھی اس کہانی کو یا اس بات کو یاد کرتی ہوں میں اسمائل کرتی ہوں کہ کیسے ایک انجان انسان جو نہ پہلے کبھی آپ سے ملا اور نہ ہی اس دن کے بعد آپ سے کبھی ملا، بٹ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ذہن میں نقش ہے، آپ ان کے بارے میں سوچتے ہو، اور آج میں ان کے بارے میں سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں میرے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دن کی طرف۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے ڈرائیونگ سیکھنی تھی، اینڈ اپنے گھر والوں کو میں نے یہ بتایا کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی کلاسز اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دا ایڈمیشن، اور میرے گھر والوں نے الحمدللہ سپورٹنگلی اس بات کو لیا، اور آئی اسٹارٹڈ مائی کلاسز۔ عموماً یہاں پر لائسنس لینے کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ دا فرسٹ ون از برج، پارکنگ اینڈ دین روڈس، جسے یہاں پر بازار بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے پہلے 2 مرحلے جو ہیں بہت اچھی طرح سے کمپلیٹ کر لیے، فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گئی، لیکن جب روڈس کی بات آئی تو میں وہاں پر 2 بار فیل ہوئی۔ ریزنز بہت سے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز پوری طرح سے فالو کرنے چاہیے، بیکاز جو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں۔ اینی ویز میں اپنے 3rd اٹیمپٹ کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی تھی، میں نے بہت زیادہ کلاسز لیے اور اپنے انسٹرکٹر سے ہر چیز جو بھی اس نے مجھے کہا آئی فالوڈ۔ یہاں تک کہ میرے 3rd ٹیسٹ کا دن آ گیا اور میں پوری طرح سے تیار، جیسے کہتے ہیں کہ لیس اپنے سکلز کے ساتھ، ڈرائیونگ سکلز کے ساتھ، میں اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ جہاں پر تھا میں وہاں پہنچی۔ ہمیں ٹیسٹ کے لیے ایک ٹائم سلاٹ دیا جاتا تھا، اور اس ٹائم سلاٹ میں کافی ساری لیڈیز ہوتی تھی جن کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تو میں اپنے ٹائم سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئی، اینڈ وہاں پر ایک ویٹنگ ایریا تھا، لیڈیز ویٹنگ ایریا۔ تو آئی انٹرڈ دا ویٹنگ روم، اینڈ وہاں پر میں نے آلریڈی کچھ 4 سے 5 لیڈیز کو دیکھا، اور ان کے بیچ ایک خاتون بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی لیکچر دے رہی ہوں اور باقی سب انہیں بڑی غور سے سن رہے ہیں۔ میں بھی ان کے قریب گئی اور سلام کر کر میں بیٹھ گئی، اینڈ یس، مجھے بھی تجسس ہوا کہ میں جانوں کہ وہ ایسی کیا بات کر رہے ہیں کہ سب ان کو اتنے غور سے اور اتنی ایڈمائرنگ طریقے سے سن رہے ہیں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، یا شاید کنٹینیو کیا بتانا، کہ میں اپنے ملک میں بہت زیادہ ہی ڈرائیونگ کر کے آئی ہوئی ہوں، اینڈ وہاں پر تو ڈرائیو کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ڈرائیو کر لو، اگر آپ کو میرے ملک کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے۔ میں نے ایسی مشکل سچویشنز میں ڈرائیو کیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ہمیں ڈرائیونگ کے اوپر ایک لیکچر دیا، اور کیسے ہم اپنا لائسنس سیکیور کر سکتے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ باقاعدہ بولتی رہیں، اور کچھ لیڈیز ان سے سوال پوچھتی رہیں۔ دیکھنے کو تو مجھے بھی لگا کہ ہاں بھئی، یہ تو بہت ہی زیادہ نالج رکھتی ہیں اس بارے میں، اینڈ وی آر اونلی ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ ہمیں آج ہمارا لائسنس مل جائے، تو اٹس بیٹر کہ میں بھی ان سے کچھ ٹپس جو ہے وہ لے لوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے بالکل سیدھا بیٹھنا چاہیے، آپ کو یہاں وہاں نہیں دیکھنا چاہیے، وٹ ایور ان کو جو بھی اس ٹائم پر صحیح لگ رہا تھا وہ بول رہی تھی، اور ہم بالکل ایک کلین سلیٹ کی طرح انہیں سن رہے تھے، اور ان کی ٹپس اپنے اندر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے۔ ایسے ہی پھر پہلے سلاٹ کا ٹائم آیا، جس میں
اس لیڈی کے ساتھ میرا نام اور 3 اور لیڈیز کا نام آ گیا. اب اسے میری خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی، یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا. جب ہم ڈرائیونگ کار کی طرف پہنچے جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوگا ٹیسٹ، وہاں پر آلریڈی ایک پولیس آفیسر کار میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ہمیں 1 بائی 1 ڈرائیونگ سیٹ پر آنے کے لیے کہا. اب ہم سب ہیزیٹنٹ تھے کہ پہلے کون سٹارٹ کرے گا، پہلے کون ڈرائیونگ شروع کرے گا. اور ہم سب نے پھر دیکھا کہ ہاں وہ ہم میں سینئر ہیں، انہیں سب پتہ ہے، تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ سٹارٹ کریں. بٹ گیس واٹ، وہ تو پوری طرح سے ہیزیٹنٹ تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ کر لو. اسی دوران پولیس آفیسر غصہ ہو گئے اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ جلدی جلدی پلیز بیٹھیے اور سٹارٹ کیجئے. اللہ کا نام لے کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں اور ہم 3 جو باقی کی لیڈیز تھیں ہم ان کے پیچھے بیٹھی. انہوں نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی اور ہم جب مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے اتنی زور سے بریک ماری، یا شاید پولیس آفیسر نے بریک ماری، کہ سامنے ایک بہت بڑا ٹرک گزرا اور وہ ہم پر سے گزرنے والا تھا. بٹ صحیح ٹائم پر بریک لگنے کی وجہ سے ہمیں دھکا تو لگا پر ہم بچ گئے. اس خاتون نے سوری کرنا شروع کر دیا. سوری، میں تھوڑا سا ادھر تھا میرا ذہن. تو پولیس آفیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. پھر وہ روڈز پر نکلی انہوں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا اینڈ ڈرائیونگ سے زیادہ انہوں نے بریکس لگائیں اور وہ ڈر کے مارے جو ہے پولیس سے بس سوری ہی کیے جا رہی تھی کہ میں بس آگے جا کر ٹھیک سے ڈرائیو کر لوں گی، بس مجھے اتنا سا ٹائم دے دے. پولیس آفیسر نے انہیں پورا سپیس دیا. انہیں کہا آپ تھوڑا سا رک جائیں، بریک کر لیں اور پھر شروع کریں. انہوں نے اپنے 2 منٹ کا بریک بھی لیا اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ راؤنڈ اباؤٹ کاٹیے. اور جب وہ راؤنڈ اباؤٹ پر پہنچی تو آلموسٹ ایک دوسرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. پولیس آفیسر نے اسی وقت ان سے اترنے کے لیے کہا اور پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا. خاتون تو ڈر گئیں کہ لو بھئی میں تو فیل ہو گئی. انہوں نے پھر سے منت سماجت شروع کی پر پولیس آفیسر نے کہا کہ بی بی آپ پلیز پیچھے جا کے بیٹھیے. وہ اتر کر پیچھے آ کر بیٹھ گئیں اور وہ بالکل ہی پولیس آفیسر کی سیٹ کے پیچھے بیٹھیں. اور آپ یقین کریں گے انہوں نے سیٹ کے اوپر اپنا سر رکھا اور زور زور سے رونا شروع ہو گئی. ہم سب انہیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہوا کیا. اس کے بعد 2nd 3rd اینڈ 4th ہم سب نے اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ کیا، میں نے بھی کیا. پھر ایک چیز جو ہم سب نے نوٹ کی وہ یہ کہ پولیس آفیسر پوری طرح سے فرسٹریٹڈ تھا. اس نے ہماری ڈرائیونگ میں بالکل دلچسپی نہیں لی اور شاید ہمیں 5 یا 10 منٹ بھی بہت زیادہ بتا رہی ہوں، میکسیمم 5 منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد ہمیں اترنے کے لیے کہہ دیا. یہاں تک کہ ہم اپنے ٹیسٹ انسٹیٹیوٹ واپس آئے، کار پارک کی اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگ گئے. تب بھی وہ خاتون اپنے رونے سے فری ہو چکی تھیں اور اسٹل پولیس آفیسر سے منت کر رہی تھیں. اینی ویز ہمارا رزلٹ آیا اور جب ہم نے رزلٹ دیکھا تو ہم سب کی سب فیل تھیں. یس، اس وقت اس ڈرائیونگ کار میں جتنی لڑکیاں تھیں یا جتنی لیڈیز تھیں اس پولیس آفیسر نے ہم سب کو فیل کر دیا. اور جب ہم نے جا کے ان سے وجہ پوچھی کہ ہماری غلطی کیا تھی، بیکاز ڈیورنگ ڈرائیونگ آپ نے ہم سے کچھ ایسی بات کی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کیے. ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ اس پولیس آفیسر نے اپنی ساری فرسٹریشن ہم پر نکالی. تو بالکل اس خاتون نے یہ شعر سچ ثابت کر دیا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لیے ڈوبیں گے. تو لسنرز، ایک بات تو سچ ہے کہ اٹس ناٹ نیسیسری ٹو نو اٹ آل. کبھی کبھی کچھ نہ جاننا بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ تو گیپس رکھتا ہے جس کے بارے میں اسے نالج نہیں. تو شو آف کرنا کسی ایسی باتوں کے بارے میں جہاں پر آپ کا نالج 0 ہے یا مائنس ہے از ناٹ something to be proud of, and it's not a smart move as well. تو اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی خالی برتن ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے زیادہ نالجبل انسان دکھاتا ہے، تو بتائیے ہمیں کمنٹس پہ یا پھر شیئر کیجئے کچھ ایسی ہی اسٹوری on @shetalkzindagi@gmail.com.
اور اگر آپ کو میرے چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ، اینڈ یس سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے. ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نیو اسٹوری کے ساتھ. ٹل دین ڈرائیو سیف، بی سیف. اللہ حافظ.